اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب میرے ان بندوں کو بتا دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا کہ لوگو میں نے یہ تمہیں جو دین کی دعوت دی، یہ جو میں نے تمہیں خون بہا سے روک دیا، یہ جو میں نے تمہیں رشتوں کا تقدس عطا کیا، یہ جو میں نے تمہیں انسانیت کا تقدس عطا کیا، یہ جو میں نے تمہاری پستی کو عروج میں بدلا، یہ جو میں نے تمہاری اخلاقیات کو بہتر بنایا، اور سب سے بڑھ کر اس مالک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کا سلیقہ سکھایا، فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا، مگر اگر تم اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ دے سکتے ہو تو کیا کرو، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ اہل بیت سے مودت کا درس کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ اسلام جو بڑی محنتوں کے بعد لوگوں کو نصیب ہوا تھا، وہ اسلام جو تاجدار کائنات جس کی وجہ سے طائف کے میدان میں لہو لہان ہوئے تھے، وہ اسلام جس کی خاطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے میدان میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، حضور عبادت کر رہے ہوتے، کفار و مشرکین آپ پر اوجڑی ڈال دیتے، حضور گلی بازاروں سے گلتے تو وہ لوگ کفار و مشرکین آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے، نعوذ باللہ آپ کو مجنوں، پاگل اور دیوانہ کہتے۔ یہ ساری باتیں حضور نے کس لیے برداشت کی؟ محض اس وجہ سے کہ لوگ بتوں کی پرستش سے ہٹ کر اس مالک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، محض اس وجہ سے کہ لوگ ان بتوں سے کچھ مانگنے کی بجائے اس مالک کے آگے اپنی جبین کو جھکانے اور اپنی نیازوں کو پیش کرنے والے بن جائیں۔ اب اتنی بڑی دولت جس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اب خطرہ اس امر کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں اس دنیا سے ظاہراً پردہ کر جاؤں تو میرے جانے کے بعد میری امت اس اسلام جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ ہو جائے۔ کہ لوگوں، اسلام کی دولت جو تمہیں ملی ہے، اگر اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ گویا پتہ یہ چلا کہ محبت اہل بیت اتنا عظیم کام ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے اسلام اور مسلمان ہونے کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں سے جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطاعتی، اللہ کی کتاب قرآن، اگر اس کو پکڑے رکھو گے، اس کو تھامے رکھو گے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا رہو گے، اور دوسرے ہاتھ میں محبت اہل بیت، حسن اور حسین کی محبت کو، فاطمہ اور علی کی محبت کو اگر اپنے سینے میں بسا لو گے تو یہ محبت، یہ دو چیزیں تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گی۔ اور فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر قرآن اور میری اطرت دونوں اکٹھے آئیں گے۔ گویا قرآن اور حضور کی اہل بیت کا تعلق آپس میں چولی دامن کا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔